الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف دے دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، إِلَّا هُوَ، مگر اللہ ہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تجھ کو کوئی بھلائی دے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پس وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑا حکمت والا باخبر ہے۔ میرے بھائیو، یہ آیت، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اتنی بہترین بات فرمائے ہیں کہ جیسا کہ اس سے پہلے کفار مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بات لے کر آئے تھے کہ تم ہمارے خداؤں کی عبادت کر لو، ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے، اس طرح پوری قوم ایک ہو جائے گی، پوری قوم کے اندر اتحاد ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ان کے جوابات میں یہ ساری آیتیں نازل فرمایا۔ تو یہاں یہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تکلیف دے، کوئی نقصان دے، تو اس نقصان کو، اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، مگر اس تکلیف کو دور کرنا ہے تو صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تم کو کوئی بھلائی دے دے تو بس وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع نقصان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے نفع دینے سے کسی کو نفع نہیں ہوتا، کسی کو نقصان دینے سے نقصان نہیں ہوتا۔ بظاہر تو کوئی آدمی کسی کو نقصان دیتا ہوا نظر آتا ہے، بظاہر تو آدمی کسی کو نفع دیتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ سواری پر تھے، مجھے آپ کی سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ جا رہے تھے، میں پیچھے تھا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام احفظ اللہ، اے لڑکے۔ تو میں نے جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ، کیا حکم ہے فرمائیے، اس کو پورا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو تم خوشی کے موقع پر، عائش کے موقع پر یاد رکھو، اللہ تمہیں مصیبت کے وقت میں یاد رکھے گا۔ آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، مصیبت میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ خوشی میں آ کر کیا ہے، اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ تم اللہ کو عائش و آرام کے وقت میں، خوشی کے وقت میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں مصیبت کے وقت میں یاد رکھے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے، تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نے تیرے حق میں نفع لکھ دیا ہے، تو پوری دنیا کے لوگ مل کر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، نفع ہی ہوگا۔ اور پوری دنیا کے لوگ مل کر تجھے نقصان یعنی نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نے تیرے حق میں آ کر نقصان لکھ دیا ہے، وہ نقصان ہو کر ہی رہے گا۔ تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں جگہ گئے تو نفع ہو جاتا، فلاں جگہ گئے تو نقصان ہو جاتا۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تقدیر کا قلم سب کچھ لکھ چکا ہے. دنیا کے اندر کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا ہوگا، یہ تقدیر کا قلم اللہ نے دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے حکم فرمایا کہ لکھ. قلم نے عرض کیا یا اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تقدیر ہے لکھ. تو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی اللہ نے تقدیریں لکھ دیا ہے. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ جب سوال کرے اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم کسی سے سوال کرنا چاہو تو کسی سے سوال مت کرو، اللہ سے سوال کرو. اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد مانگنا چاہو تو اللہ سے مدد مانگا کرو، اس لیے کہ سوال کو پورا کرنے والا اللہ ہے، مدد کو پورا کرنے والا اللہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یعنی تمہیں کوئی تمہارے خواہش کے خلاف تمہاری زندگی گزر رہی ہے تو ایسی صورت میں صبر کرو، اس لیے کہ صبر کرنا خیر و برکت کا ذریعہ ہے، صبر کرنا خیر و برکت کا ذریعہ ہے. تو بہرحال میرے بھائیو، اس حدیث کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بہترین کتاب ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، غنیۃ الطالبین ایک کتاب ہے، فتوح الغیب ایک کتاب ہے. فتوح الغیب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ ایمان والوں کو اس حدیث کا ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے لباس بنا لے. مطلب کیا ہے؟ جس طرح لباس یعنی جسم سے چپکا رہتا ہے، اس طرح اس کو اپنی زندگی میں لا لے. اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھے، اس لیے کہ نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے، نقصان پہنچانے والی ذات، تکلیف دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے یعنی اس حدیث کو معلوم کر لینے کے بعد کیوں لوگ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سوال کرتے ہیں، کیوں لوگ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں. تو میرے بھائیو، اس لیے دیکھو آج ان کی کتابیں لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنے کو کسی کو موقع نہیں. اٹھا کر دیکھو ان کی کتابوں کے اندر ایک ذرہ برابر بھی شرک کی باتیں نہیں ملیں گی، بدعت کی باتیں نہیں ملیں گی. پکے موحد تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پکے توحید پرست تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو میرا حال میرے بھائیو، آج امت کا حال یہ ہو گیا ہے کہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی جھاڑ کے پاس جا کر پوجنے سے، کسی جھاڑ کے پاس جا کر طواف کرنے سے ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مدن پلی کے اندر ایک وہ جھاڑ جہاں بسن کنٹا میں، وہاں ہندوؤں نے ایک جھاڑ بنایا، ایک جھاڑ کو اس طرح کا آشرم بنا دیا اور اسے تاگا لپیٹ دیا. وہاں کوئی غیر مسلم آدمی نہیں آ رہا ہے، لیکن برقع پوش عورتیں، ان کا ایمان کہاں چلا گیا؟ کیا وہ اللہ کی نگاہ میں مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ویسے جگہ جا کر انڈے پھوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسی گندی چیزیں کر رہے ہیں. جہاں ہندوؤں نے جھاڑ کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اب یہ عورتیں جا کر وہاں پر پوج رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. کسی نے ویڈیو بنا کر اس طرح بدنام کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ بھئی کیا کر رہے ہیں تم کیا کر رہے ہیں، کیا منتیں مانگ رہے ہیں؟ یہاں منت مانگے تو پوری ہوتی. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں منت مانگنے سے پوری ہوتی ہے، جبکہ اللہ فرما رہے نہ جھاڑ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی انسان کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو میرا حال میرے بھائیو، اس طرح امت کی حالت ایسی ہو گئی. مندروں کے پاس وہی ہے، ایسے جگہوں کے پاس کیا بول سکتے ہیں، درگاہوں کو جو وہ لوگ اڈا بنا چکے ہیں، درگاہوں کے سامنے، قبروں کے سامنے وہ لوگ جا کر سجدہ کر رہے ہیں. تو سمجھو کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں کیا جا سکتا، منتیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے مانگی نہیں جا سکتی. اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ ہی نفع دینے والے ہیں، اللہ ہی نقصان دینے والے ہیں. اللہ نے اس آیت کے اندر کھلا اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا ہے. تو پھر لوگ کیوں بیوقوف بنے پھرے ہوئے، کیوں لوگ اپنے ایمان کا سودا کر رہے پھر رہے ہیں؟ جتنی بھی جگہ چلے جائیں، اولاد اللہ لکھ دیا ہے ہمارے تقدیر کے اندر، اولاد ہو کر ہی رہے گی. اللہ نے نہیں لکھا ہے اولاد نہیں ہوگی.
اللہ نے قرآن میں فرما دیا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. جسے چاہے اللہ لڑکی دیتے ہیں, جسے چاہے لڑکا دیتے ہیں, جسے چاہے لڑکا لڑکی دونوں ملا کر دیتے ہیں, جسے چاہے بانجھ بنا دیتے ہیں. پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر کسی کو اولاد دینا چاہے نہیں دے سکتے. پورے کٹے کے جتنے بھی چیزیں ہیں, جتنے بھی لوگ جا کر منتیں مانگتے ہیں, تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. لیکن یہ ایمان کہاں چلا گیا؟ کبھی ادھر بھاگے, کبھی ادھر بھاگے, کبھی وہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے, کبھی وہ مخلوق کے سامنے جا کر سجدہ کرے, کبھی وہ صاحب کے پاس چلے گئے, کبھی یہ صاحب کے پاس چلے گئے. تو میرے بھائی یہ آیت کان کھل کر سن لو. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اگر اللہ تم کو نقصان تکلیف دینا اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے تو فلا کاشف لہ, اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے الا ہو, مگر وہی ہے. آپ کی بیوی یا ہماری بیویاں, ہمارے بچے, بیوی کسی غیر مرد سے جا کے کہی کہ مجھے آ کر کیا دوپٹہ دلا دو, مجھے کپڑے دلا دو, یا آپ کی اولاد کسی کے سامنے جا کر یہ کہے کہ مجھے اگر پیسے دے دو, مجھے اگر فلاں چیز دلا دو, باپ کی نظر پڑ جائے یا شوہر کی نظر اس بیوی پر پڑ جائے جو اپنی خواہش کے مطابق سوال کرنے والی, وہ بیوی کسی اور کے سامنے ہاتھ مانگے تو شوہر کو کیسا لگے گا؟ کیسے لگے گا شوہر کہ میری بیوی رہتے ہوئے میرے سامنے سوال کرنے کے بجائے کسی غیر مرد سے سوال کر رہی ہے؟ تو میرے بھائیو اسی طرح ہم سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے سخت ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتا. جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتے ہیں. جس طرح شوہر اپنی بیوی کسی اور سے مانگنے لگ جائے تو شوہر کتنا ناراض ہوتا ہے. ناراض کیا ہے, کیا کرے گا اس وقت؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے بندے ہیں ہم لوگ, تو اللہ کے سامنے مانگنے کے بجائے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے, کتنا غصہ آتا ہوگا اللہ کو, کتنا غضبناک ہوگا اللہ. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں سب سے بڑا ظلم جس کو فرمایا وہ شرک ہے. سب سے بڑا ظلم, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. وہ اللہ ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا کیا, پالتا ہے, کھانے دے رہا ہے, نعمتیں دے رہا ہے, کپڑے دے رہا ہے, رہنے کے لیے مکان دے رہا ہے. سورج انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا, چاند اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا, فروٹ, میوے, ترکاریاں, اور یہاں تک کہ انسان کے لیے آکسیجن کے لیے ہوا پیدا کیا, پانی پیدا کیا. یہ ساری چیزیں انسانوں کو اللہ نے بنایا, تو پھر یہ انسان کیوں دوسروں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیو کوئی اللہ والوں کا لیبل لگا کر شرک کر رہے ہیں کہ فلاں اللہ والے تو ہے. اب ہمیں کیا تھا, بولے تو انہوں اللہ والوں کو مانتے نہیں کرو, کئی کو نہیں مانتے, تم سے زیادہ ہم لوگ مانتے ہیں. تم لوگ تو اللہ والوں کو اللہ کا درجہ دے دیے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ سے بڑھ کر نبی بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو امت کو صحیح راستے پر لاتے ہیں. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو توحید کا راستہ بتلانے والے. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول کا راستہ بتلانے والے. وہ اللہ والے کبھی یہ نہیں بولتے کہ میرے قبر کے سامنے آ کر سجدہ کرو, میرے پاس منتیں مانگو. بتاؤ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 کتابیں لکھی ہیں, کہیں ایک کتاب کے اندر ایسا مل جائے کہ میرے پاس آ کر منتیں مانگو, میری 11ویں کرو, میرے فلاں کرو, فلاں کرو؟ دکھاؤ, دیکھیں گے کسی کتاب کے اندر. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے, انہوں نے ہندوستان کے اندر ایسے حالات اس زمانے کے اندر تھے, انہوں نے ایسے محنت کی, کہے کافر ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے, کہے عیسائی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے, کہے یہودی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. وہ کبھی شرک کا راستہ نہیں بتلائے, وہ کبھی یہ نہیں کہ میرے مزار پر درگاہ بن لو اور آپ میرے پاس آ کر منتیں مانگنا شروع کر دو. تو اس لیے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس آیت کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا کہ نفع دینے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے. پوری دنیا کے لوگ مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے, اللہ نفع دینا چاہے, کوئی نفع نہیں دے سکتا. پوری دنیا کے لوگ مل کر کسی کو نفع دینا چاہے, اللہ اس کے حق میں آ کر کیا ہے, نقصان لکھ چکا ہے. پوری دنیا کے لوگ مل کر اسے نقصان یعنی نفع نہیں دے سکتے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, وہ غالب ہے اپنے بندوں پر, اپنے بندوں پر غالب ہے.
اللہ کو چھوڑ کر بندے کچھ نہیں کر سکتے، کدھر بھی جاؤ ادھر مار پڑتا ہی ہے۔ اسی لیے شرک کرنے والے سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مصیبت میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں۔ کبھی جادو کا چکر لگ جاتا ہے، کبھی یہ کبھی ڈوٹا، کئی کو کیا کی ہوا تھا نا، کبھی اگر کیا تو بھی نقصان ہو گیا بولے تو ان کا دماغ یہ نہیں جاتا کہ یہ نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، ہم اسی اللہ کے سامنے جا کر مانگے، یہ دماغ نہیں جاتا کون کی کیا یہ کروا لے سرکار، گھر برابر نہیں ہے، خالی یہ اگر نفع مل جائے ہاں فلا اللہ والے ہے، خالی ان کے درگاہ کو جا کے سمے ہاں سے شروع ہوگا ہمارا۔ اللہ فرماتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، جاؤ کہاں تک جاتے ہیں جاؤ۔ اللہ جب پکڑنے پر آ جاتے ہیں پھر درگاہ والے بھی نہیں بچا سکتے، کسی اللہ والے بھی نہیں بچا سکتے، کوئی مخلوق اللہ کے پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتی۔ نبیوں کے زمانے میں نبی اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالی، نبیوں کی قوم کو اللہ نے عذاب دیا، نبی بچا سکے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا پانی لا کر، کیا نبی بچا سکے؟ اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے بستی کو اٹھا کر اللہ نے پلٹ دیا، بچا سکے لوط علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو پھر لوگ کیوں ایسے جگہ پر جا رہے ہیں امید رکھتے ہوئے کہ یہ ہمارا سب کچھ کر دیں گے؟ تو نبیوں کے سامنے اللہ نے عذاب کو بھیجا، تو نبی اپنی خود حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں آتا ہے کہ وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، ایمان قبول کر لے اور کشتی میں داخل ہو جا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ جب باپ پیغمبر ہے، بیٹا اگر کیا ہے پیغمبر پر ایمان نہیں لایا، اپنے باپ پر ایمان نہیں لایا، پہاڑ پر چڑھ گیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پانی کا ایک لہر آئی، اس بیٹے کو ایسا ماری، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو پکارا، اے اللہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے گھر والوں میں سے، تیرا وعدہ پکا کہ آپ نے مجھے وعدہ کیا تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، یہ میرا گھر والا ہے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح معلوم نہیں تمہارا بچہ تمہارا گھر والا نہیں، تمہارا پر ایمان نہیں لایا تو تمہارا گھر والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے اوپر ایمان لے آتا تو تمہارا گھر والا ہو سکتا ہے، میرا وعدہ ہے کہ تمہارے گھر والوں کو میں بچانے کا، تمہارا گھر والا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے بارے میں سوال مت کرو جس کا علم آپ کو نہیں ہے۔ تمہارے بیٹے جا کر کیا ہے غلط کام کیے ہیں، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے۔ تو جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے تو کیا لوگ دوسروں کو بچا لیں گے؟ اللہ والے اگر پبلک کو بچا لیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی غالب ہے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اسی لیے اللہ کے پاس آ جائیں، اللہ کے سامنے سجدے کر لیں، اللہ کے سامنے معافی مانگ لیں۔ جتنی زندگی شرک میں گزری ہے اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ جتنی زندگی اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزاریں معافی مانگ لیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، اللہ بڑے حکمت والے ہیں، الخبیر بڑے باخبر ہیں۔ اللہ کو یعنی ایسا نہیں کہ فلاں آدمی کے اس میں نعوذ باللہ اللہ کو خبر نہیں ہے، ہر چیز کی خبر اللہ کو ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ جانتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔